زباں کے زخم۔ کہتے ہیں کسی گاؤں میں ایک لکڑہارا رہتا تھا، بہت نیک دل، سادہ اور شریف النفس انسان تھا۔ وہ روزانہ جنگل میں جاتا، لکڑیاں کاٹ کے لاتا اور شہر میں بیچ دیتا۔ بس اسی طرح اس کی گزر بسر ہو رہی تھی۔ ایک دن وہ جنگل میں لکڑیاں کاٹنے میں مصروف تھا کہ ایک شیر بھی ادھر آ نکلا اور چپکے سے لکڑہارے کے پیچھے ذرا دور ہو کے زمین پہ بیٹھ گیا اور لکڑہارے کو لکڑیاں کاٹتے دیکھنے لگا۔ جب لکڑہارا لکڑیاں کاٹ چکا تو اس نے اپنے پیچھے دیکھا کہ ایک شیر نہایت ادب سے زمین پہ بیٹھا اس کو دیکھ رہا ہے۔ پہلے تو وہ ذرا سا گھبرایا، پھر حیران بھی ہوا کہ شیر مجھ کو ایسے باادب طریقے سے بیٹھ کر کیوں دیکھ رہا ہے؟ اس نے مجھ پہ حملہ بھی نہیں کیا اور بس دیکھے جا رہا ہے۔ ابھی وہ یہ بات سوچ ہی رہا تھا کہ شیر انسانی زبان میں بولا، دوست گھبراؤ نہیں، میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا، تجھ پہ حملہ نہیں کروں گا، بلکہ میں تیری حفاظت کروں گا۔ کیا آپ مجھ سے دوستی کرو گے؟ کیوں نہیں، ضرور، لکڑہارے نے جواب دیا۔ تو اچھا، آج سے ہم دونوں دوست ہیں، شیر نے کہا۔ اس طرح شیر اور لکڑہارے میں دوستی ہو گئی۔ وقت گزرتا رہا، شیر اور لکڑہارے میں دوستی بہت گہری ہو گئی، تو دونوں روزانہ ایسے ہی جنگل میں ملاقاتیں کرتے۔ لکڑہارا اپنے دوست شیر کے کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ لے آتا تھا گھر سے آتے ہوئے۔ اس طرح شیر بھی اپنے دوست لکڑہارے کے لیے جنگل سے روزانہ کوئی نئی طرح کا پھل کھانے کو لے کے آتا، کبھی ہرن کا شکار کر کے لے آتا۔ جب سے شیر کے ساتھ دوستی ہوئی، لکڑہارے کے نصیب کھل گئے، آمدنی زیادہ ہونے لگی، لکڑہارے کے دن بدل گئے، وہ امیر ہو گیا۔ مگر دونوں کی دوستی میں کچھ فرق نہیں آیا۔ لکڑہارا پہلے کی طرح روزانہ جنگل میں آتا لکڑیاں کاٹنے کو۔ وہ جب تک جنگل میں رہتا شیر اس کی حفاظت کرتا، وہ جب واپس جاتا تو شیر اس کو جنگل سے باہر تک چھوڑنے کے لیے جاتا۔ جب لکڑہارا شیر کی نظروں سے اوجھل ہوتا تو شیر واپس جنگل میں چلا جاتا۔ ایک دن لکڑہارے نے شیر سے کہا، میرے پیارے دوست شیر، آپ میرے بہت اچھے اور پیارے دوست ہو۔ میں آپ سے ملنے روزانہ جنگل میں آتا ہوں، سالوں گزر گئے لیکن آپ مجھے ملنے کبھی میرے گھر پہ نہیں آئے۔ چلو آج میں آپ کو اپنے گھر پہ لے کے چلوں گا۔ شیر مسکرایا اور بولا، دوست میری عزت افزائی کا بہت بہت شکریہ، ہم روزانہ یہاں پہ جو مل لیتے ہیں، پھر اور کیا ضرورت میں آپ کو کوئی تکلیف دوں؟ نہیں دوست، مجھے آپ کے میرے گھر آنے سے تکلیف نہیں بلکہ بہت خوشی ہوگی، آپ میرے ساتھ چلو۔ لکڑہارے نے اصرار کیا تو شیر مان گیا اور ساتھ چل پڑا۔ چلتے چلتے شیر نے کہا، دیکھو دوست، میں جنگل کا بادشاہ ہوں مگر تیرے علاقے کے لوگ مجھ سے ڈریں گے۔ نہیں نہیں، کوئی نہیں ڈرے گا، میں سب کو بتا دوں گا کہ شیر میرا دوست ہے، آپ چلتے آئیے۔ باتیں کرتے کرتے لکڑہارا اپنے گھر پہنچ گیا۔ شیر لکڑہارے کے گھر کے دروازے کے باہر کھڑا ہو گیا۔ لکڑہارے نے خوشی خوشی اپنے گھر میں جا کر اپنی بیوی سے کہا، جلدی سے کچھ اچھا سا کھانے کے لیے بنا دو، میرا دوست آیا ہے میرے گھر پہلی بار۔ کہاں ہے آپ کا دوست؟ بیوی نے سوال کیا۔ باہر دروازے پہ ہے، تم کھانا بناؤ بس، لکڑہارے نے جواب دیا۔ ذرا میں بھی دیکھوں تو آپ کا دوست کون ہے؟ یہ کہہ کر اس کی بیوی نے دروازے سے باہر دیکھا تو اس کو صرف ایک شیر نظر آیا، کوئی آدمی نہیں تھا۔ بیوی چلا کر بولی، کیا یہ ہے تمہارا دوست؟
آہستہ بولو، وہ سن لے گا، لکڑہارے نے بیوی کو سمجھایا۔ مجھے کیا، سنتا ہے تو سن لے، بیوی اور بھی تنک کر بولی۔ تمہاری تو ایسے ہی کتے بلوں سے یاری ہے۔ شیر نے سب کچھ سن لیا اور واپس جنگل کو جانے لگا۔ پیچھے سے لکڑہارے نے آواز دی، میرے دوست رک جاؤ۔ وہ بھاگ کر شیر کے پاس گیا اور اس کو معذرت کی اور بولا، دوست آپ واپس آؤ، میں خود آپ کی خدمت کروں گا، واپس چلو۔ شیر نہیں مانا، لکڑہارا اصرار کرنے لگا تو شیر ذرا سا غصے میں آ کر بولا، تم اپنے گھر جاؤ، مجھے جنگل میں جانے دو۔ لکڑہارا بولا، نہیں نہیں، آپ میرے گھر چلو۔ شیر واپس لکڑہارے کے گھر پہ آ گیا اور بولا، اپنا لکڑیاں کاٹنے والا کلہاڑا لے کر آؤ۔ لکڑہارا بہت حیران ہوا اور کلہاڑا لے آیا۔ اسے میرے سر میں سیدھا مارو جیسے لکڑی پہ مارتے ہو، شیر نے کہا۔ نہیں دوست نہیں، میں آپ کو نہیں مار سکتا، آپ تو میرے دوست ہو۔ لکڑہارا بولا، مارو مجھے میرے سر پہ، نہیں تو میں تمہیں کھا جاؤں گا۔ شیر غرایا، نہیں دوست، آپ مجھے بے شک کھا لو، میں نہیں کلہاڑا ماروں گا، آپ مر جاؤ گے۔ لکڑہارا بولا، میں نہیں مرتا، تم مارو میرے سر پہ سیدھا کلہاڑا، شیر نے حکم دیا۔ لکڑہارے نے ڈرتے ڈرتے بہت آہستہ سے شیر کے سر پہ سیدھا کلہاڑا دے مارا تو شیر کے سر پہ زخم ہو گیا، خون نکلنے لگا۔ لکڑہارا بہت افسردہ ہوا، دل رنجیدہ سے سوچنے لگا کہ آج مجھ سے یہ کیا ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد لکڑہارا پھر جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا، پھر وہی شیر آ گیا۔ دوست کو سلام کیا شیر نے، لکڑہارے نے بھی سلام کا جواب دیا اور ایک بار پھر شیر سے معافی مانگی، معذرت کی۔ شیر مسکرایا اور بولا، دوست دیکھو تو میرے سر کا زخم کیسا ہے۔ لکڑہارا دیکھ کر بولا، دوست زخم تو شیر مسکرایا اور بولا، دوست دیکھو تو میرے سر کا زخم کیسا ہے۔ لکڑہارا دیکھ کر بولا، دوست زخم تو بالکل ٹھیک ہو گیا، مگر میرے دل کے زخم آج بھی تازہ ہیں جو آپ کی بیوی کی زبان سے لگے۔ دل کے زخم کبھی نہیں مٹتے میرے دوست جو زبان سے لگائے جاتے ہیں۔ شیر نے جاتے ہوئے نصیحت